بچوں کے سلسلے میں مختلف تحقیقات سامنے آتی ہیں۔ ایک تحقیق یہ سامنے آئی کہ چھوٹے بچوں کے اندر سب سے پہلے موسیقی کی سمجھ، میوزک کی سمجھ پیدا ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے نفسیات پر اور سائیکولوجی پر کام کرا ہے، ان میں ہاورڈ گارنر اور رابرٹ اسٹینبرگ جو ہے، یہ دو لوگ نمایاں ہیں جنہوں نے انسان کو مختلف انداز سے سمجھانے کی کوشش کری ہے، اور انہوں نے بھی تحقیق کری ہے، اور اس کے علاوہ بھی مختلف جگہ سے اور مختلف موقعوں پر یہ خبریں اور یہ چیزیں سننے کو آئیں اور پڑھنے کو ملی ہیں، کہ جن میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے میں، جس کی عمر ابھی 8 سے 10 مہینے، 11 مہینے، 12 مہینے ہے، سال 1.5 سال کا بچہ سب سے پہلے موسیقی پر ری ایکٹ کرنا شروع کرتا ہے، میوزک پر ری ایکٹ کرنا شروع کرتا ہے، رد عمل دکھانا شروع کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچہ چھوٹا سا بیٹھا ہوا ہے اور باہر سے ڈھول کی آواز آ رہی ہے، باہر سے گانے کی آواز آ رہی ہے، بچہ جو ہے کودنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اور خوب دیکھنے میں آتا ہے کہ بچہ ہلنا شروع کر دیتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک تحقیق اور ہے، وہ یہ ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور ماں حاملہ ہوتی ہے، اور اس حمل کے دوران میں ماں کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ماں کا جو وقت جہاں پر لگتا ہے، جس انداز میں لگتا ہے، بچے کے اندر وہی چیز پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ ایسی مثالیں بھی سامنے آئی کہ ماں نے بچے کو پیٹ میں لے کر قرآن حفظ کرنا شروع کرا، اور 10 پارے قرآن کے حافظ ہو گئی ماں، اور بچہ دنیا کے اندر آیا، جب اس نے پڑھنا شروع کرا تو بچہ بھی 10 پارے کا حافظ نکلا۔ ایسی مثالیں بھی سامنے آئی ہیں، اور اب دیکھنے میں آتا ہے کہ ماں بچوں کو پیٹ میں لینے کے بعد پورے 9 مہینے فلمیں دیکھتی ہے، ایئر فون کے ذریعے گانے سنتی ہے، تو بچے کے لیے وہ جو گانا ہے وہ مانوس ہے، وہ موسیقی اس کے لیے مانوس ہے، اور ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہ کر بچے نے اس کو فیل کرا ہے۔ اب وہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے، دنیا میں آنے کے بعد 8 10 مہینے کا ہوتا ہے، اور اسے پھر وہی موسیقی جو اس نے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں سنی تھی وہ سنتا ہے، تو بچے کو یہ آواز مانوس لگتی ہے، اور اس کی انسیت میں بچہ کودنا تھرکنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک تحقیق یہ ہے۔ دوسری تحقیق میں نے آپ کو بتا دی، اب یہ موقع ہے ماں باپ کے لیے پیرنٹنگ کا، کہ اب اس بچے کو کس انداز میں ٹیکل کرے، کس انداز میں لے کے چلے کہ بچے کے اندر اس صفت کو بہتر کیا جا سکے۔ یا تو طریقہ یہ ہے کہ آپ اس پر ہی بچے کو چھوڑ رکھیں، اور اس کے لیے پیرنٹنگ کے لیے کچھ اصول ضابطے مرتب نہ کریں، تو بچہ آپ کا گائک بن جائے گا یا ڈانسر بن جائے گا، جو کہ اسلامی اعتبار سے بالکل ناجائز ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ بچے کو الٹرنیٹ دیں، نعم البدل دیں، اور وہ نعم البدل اس انداز میں دے سکتے ہیں کہ جب بچہ 8 مہینے کا ہو، 10 مہینے کا ہو، تو آپ موبائل فون کے اندر یا بفر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت لگا دیں، حمد لگا دیں، نعت لگا دیں، کلام لگا دیں۔ بہت سارے کلام ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے پڑھے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کہے گئے، نعتیں کہی گئی، اللہ کی حمد بیان کی گئی ہے، اور وہ کلام یوٹیوب پر بھرے پڑے ہیں۔ تو یا تو آپ کا بچہ گانوں کا عادی ہو جائے گا، یا آپ اگر اس گانے سے اسے بچانا چاہتے ہیں تو آپ اسے الٹرنیٹ دیں، اور اپنے موبائل کے اندر ایسی نعتیں، ایسے کلام لگائیں جس کو سن کر بچہ ان کلام کو پڑھنے لگے، ان کلام کا عادی ہو جائے۔ دوسری بات ہے کہ جو عمر اس بچے کی ہے، اس عمر میں وہ جو چیز سن لے گا، جو چیز سمجھ لے گا، اس کا وہ عادی ہو جائے گا، مزاج بھی اس کا ویسے بن جائے گا۔ اب جب بچہ بڑا ہوگا اور بولنا لگے گا، تو وہ جو نعتیں اس نے سنی تھی، وہ جو کلام اس نے سنے تھے، وہی کلام اس کی زبان پر آ جائیں گے، اور وہ کلام ریگولر آپ اس کی زبان سے سنیں گے اپنی کانوں سے، کیونکہ آپ نے اس پر محنت کری ہوگی۔ تو پیرنٹنگ کے لیے یہ اصول سمجھنا ہے کہ بچہ گانے کا عادی ہو جائے گا اگر آپ نے اسے اس گانوں سے روکا نہیں، ناجائز گانوں سے روکا نہیں، اور اگر آپ اسے بہتر انداز میں لیڈ کرنا چاہتے ہیں، ڈیل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ مذہبی انداز میں کیے گئے کلام، نعتیں، حمد، قرآن کی تلاوت وغیرہ اور اذان وغیرہ اس کو آپ سنوائیے، ریگولر سنوائیے، مطلب موبائل اس کے ہاتھ میں دینا نہیں ہے، بفر کے اندر ایک جگہ چلا دینی ہے، تاکہ بچے کے کان میں وہ چیز پڑھتی رہے، پڑھتی رہے، پڑھتی رہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ بچے کی وہ جو صفت نکل کے آ رہی ہے موسیقی کی طرف، وہ اس کی کنورٹ ہو جائے گی صحیح رخ کی طرف، اور بچہ صحیح رخ پر آ جائے گا اور صحیح چیزوں کا عادی بن جائے گا۔ جب وہ بولنا شروع ہوگا تو آپ کو اپنی محنت کا پھل ملے گا، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے کی زبان پر اللہ اکبر ہوگا،
آپ کے بچے کی زبان پر اللہ کی حمد ہوگی، اور آپ کے بچے کے زبان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہوگی اور قرآن کی تلاوت ہوگی۔ یہ آپ دیکھ لیں گے، آپ تجربہ کر لیں، انشاءاللہ آپ کا یہ تجربہ 100% صحیح ثابت ہوگا۔ اگر آپ کی کوشش اچھی ہے اور آپ کے اپنے بچے کے لیے دعا ہے تو آپ کی ساری کوشش اللہ تعالیٰ کامیاب کر دیں گے۔ یہ بنیادی اصول ہے جو آج کے زمانے میں ہم لوگوں کو اپنے بچوں پر لاگو کرنا پڑے گا، ورنہ گانے کی عام ہوتی شکل آپ کے بچے کے کانوں میں پڑے گی اور آپ کے بچے کو خود نخواستہ ڈانسر یا گائک بنا دے گی، اور یہ بچے کے مستقبل کے لیے، اس کی آخرت کے لیے، اس کے ایمان کے لیے اور آپ کی ذاتی زندگی کے لیے اچھی بات نہیں ہوگی۔